بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 8 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کر لینا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ پیسہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا نہیں، زندگی بھر آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک وظیفہ آپ کر لینا، پوری زندگی آپ دولت میں کھیلتے رہو گے۔ آج کا وظیفہ رب کے 2 صفاتی نام اور قرآن مجید کی ایک خوبصورت اور چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر سورت بابرکت اور فضیلت والی ہے، لیکن رزق کے لیے یہ سورت نہایت مفید ہے۔ یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو مختصر ترین سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اپنے فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری سورت ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل ہے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت سورہ کوثر کی فضیلت اور اس سے جو برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، یا اس سے جتنا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ مال و دولت کی کثرت چاہیے یا آپ کو پریشانیوں سے نجات، اس میں سورہ کوثر آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اس تحریر کو آخر تک دیکھیے گا، آپ تمام عقائد جان جائیں گے۔ سورہ کوثر دوستو مکی سورت ہے۔ بعض روایت میں اسے مدنی بھی کہا گیا ہے، لیکن مضبوط مکمل روایت میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے۔ یہ سورت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے سورہ کو تلاوت فرما کر صحابہ کو پڑھ کے سنائی۔ یہ سورت اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکلات میں اس کو استعمال کیا، یعنی جب بھی پریشانیاں ہوتی، جب بھی جنگ کا موقع ہوتا تو اس سورت کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کے اعتراف میں بہت ہی قیمتی پتھر ہے جس کے لیے آج دنیا بہت زیادہ قیمت لگاتی ہے۔ یہ انتہائی قیمتی پتھر ہے۔ دوستو کوثر ایک جنت میں نہر ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر کے فرزند عبداللہ جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان کے بدلے میں عطا کی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے اور جس سے مومنین جنت میں جاتے وقت سیراب ہوں گے۔ دوستو آج جو بندہ فقیر ہے، آج جو بندہ لاچار ہے، آج جو فکر و فاقے میں مجبور ہے، جو تنگ دستی کا شکار ہے، جو ایک بار کھاتا ہے اور دوسرے ٹائم کا سوچتا ہے کہ کہاں سے آئیں گے، وہ آج منگل کے دن صرف میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ان ناموں کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی پڑھ لیتا ہے تو میرا رب فقیر سے بادشاہی عطا فرماتا ہے، میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے کے کمالات اور معجزات جو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشکلات میں دھسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں دھسے ہوئے ہیں، قرضوں میں دھسے ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاتھوں میں مال و دولت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لینا، انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں پیسہ لکھا ہوگا، اگر آپ کی نصیب میں امیر بننا لکھا ہوگا تو آپ کو ضرور ملے گا۔ میں یہ نہیں کروں گا کہ آپ یہ وظیفہ آج کریں، کل آپ کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ میرے کہنے سے آپ کے پاس 1 روپے بھی نہیں آئیں گے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہوگا اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ یہ وظیفہ منگل کے دن کا انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، چاہے فجر کی نماز کے بعد کر لو، مغرب، ظہر، عشاء کی نماز، کوئی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کر دینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو بھی جو کچھ چاہیے، اگر گھر چاہیے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لیں، جو بھی چاہیے
آپ وہ مانگ سکتے ہیں۔ قرض سے نجات حاصل کرنی ہے تو اس کی نیت کر لو۔ دولت، شہرت، جو کچھ بھی چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اپنے تمام مقصد کی جو آپ کی حاجت ہے نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی جسے نماز والا درود پاک کہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کم سے کم 3 بار پڑھیے گا۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان سے یقین کامل کے ساتھ یا مغنی یا غنیجو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا غنی یا مغنی ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، پھر ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا غنیجو یا مغنی ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور پھر آخر میں وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس تربیت کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گی۔ آپ کو وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔